السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ عمران خان کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ لگتا ہے کہ اٹ از ان پلیس، اور یہ ٹیم اب لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف واٹ نیڈس ٹو بی ڈن، کیا ایکچولی کرنا چاہیے، کیا ایشوز ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا کے ساتھ جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ریسنٹلی ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھا تھا بزنس ریکارڈر میں، جس میں آپ نے بڑے سکسنکٹلی مینشن کیا تھا کہ ریونیو کی جو سائڈ ہے اس کو کس طرح بہتر کرنا چاہیے، اس کو کس طرح گیون دی ایمرجنسی لائک سچویشن اس پہ کس طرح کیا فوکس ہونا چاہیے۔ ڈو یو وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ، انٹو ڈیٹیلز آف دیٹ؟ کیا ٹیکس؟ جی، بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریونیوز ہیں، جو سال ابھی گزرا ہے 2017-18، اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو نیٹ ریونیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ گرے ہیں، اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ عام طور پہ سال میں 5-10-15% تو گروتھ ہوتی ہے، مگر یہ پہلا سال ہے جبکہ ریونیوز میں کمی آئی ہے، اور اس میں بہت بڑی وجہ ایف بی آر کے ریونیوز نہیں ہے جتنا ادر ٹیکس ریونیوز ہیں اور نان ٹیکس ریونیوز ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو آپ کے بجٹ کے ڈیفیسٹ میں پچھلے سال اضافہ ہوا کہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ 4.1% جی ڈی پی کا ہوا کم از کم 6.6، اور ہمارے اندازے کے لحاظ سے یہ تقریباً 7.5% ہے جی ڈی پی کا۔ سو انڈرسٹیٹڈ بائی 0.9%۔ دوسری بات جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ میرا خیال میں کی ہے وہ یہ ہے کہ ریونیو جو ہے وہ نان ٹیکس میں ڈکلائن ہوا۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، یہ تو انہوں نے وہ ڈیفینیشن آف ٹیکس اور نان ٹیکس کافی چینج بھی کی تھی۔ جی بالکل، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وہی سسٹم پچھلے 3-4 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو کمی آئی ہے وہ 3-4 چیزوں میں ہے۔ ایک تو آپ کے جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے وہ لیگل پرابلمز وغیرہ کی وجہ سے کافی حد تک اس سے ریونیو ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے ڈیفنس ریسیٹس کے طور پر ہمیں جو پیسے ملتے تھے، اور پچھلے سال ٹارگٹ تھا کہ 147 ارب روپے ملیں گے ڈالرز کو کنورٹ کر کے، ملے ہمیں کوئی 14-15 ارب صرف۔ تو ایک بہت بڑا گیپ اس میں پیدا ہوا، اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سال بھی کچھ نہیں دیں گے۔ تیسری طرف جو کمی آئی ہے وہ نان ٹیکس ریونیوز میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے آپ کے ادر ریونیوز کا، اس میں زیادہ تر گورنمنٹ اپنے ایسٹس کو جو بیچتی ہیں اس سے ریونیوز حاصل کرتی ہے، اس میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ لہٰذا اس سال پوزیشن یہ کہ پہلی دفعہ شاید ہمارے تاریخ میں نیٹ ریونیوز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ گرے ہیں، تقریباً 3-4% گرے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بجٹ کے خسارے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ سو آپ کیا پروپوز کریں گے کہ واٹ شوڈ دا گورنمنٹ بی لوکنگ ایٹ؟ بیکاز زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا ٹیکس اسٹرکچر کو ہی ری وزٹ کرنا پڑے گا، بیکاز دا ٹیکس ٹوڈے از ناٹ فیئر، اٹ از ناٹ اکویٹیبل اینڈ اٹ از انوملس ٹو بوٹ۔ تو یہ 3 جو میجر فلاز ہیں، اس کو کیسے، مطلب یہ تو آپ کا خیال ہے لانگ ٹرم ہوں گے؟ ان دا شارٹ ٹرم ڈو دے ہیو ٹو کنٹینیو ود دا سیم ٹیکسز؟ دیکھیے، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے پچھلی حکومت نے چھٹا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس بجٹ میں کافی مراد دیے گئے ہیں، خاص طور پہ پرسنل انکم ٹیکس اور کارپوریٹ انکم ٹیکس میں بہت انہوں نے کمی اناؤنس کی ہے۔ اب آپ دیکھیے پرسنل انکم ٹیکس میں ایگزمپشن لمٹ کو 4 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیا گیا، اور ٹیکس ریٹ جو میکسیمم ہے 15% لے آئے ہیں اس کو 30% سے، تو اس سے ریونیو لاس بہت ہے۔ تو اس سال خطرہ یہ ہے کہ جو بجٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ریونیو میں کمی آئے گی، ایف بی آر کے ریونیوز میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔
ان کے ایکچولی ڈاکٹر صاحب if you recall FBR نے کہا تھا after the budget کہ 91 بلین روپیز کا لاس ہوا ہے. بالکل. اور اب آپ سوچئے کہ ٹارگٹ لاس نہیں, سوری, ریڈیوسڈ ریونیو, لاس تو نہیں کہہ سکتے, ریڈیوسڈ ریونیو. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس سال کے بجٹ میں FBR کے ریونیوز میں 550 سے 600 ارب اضافہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ بہت مشکل ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 4-5 چیزیں کرنی پڑیں گی. ساتھ ساتھ ایک اور نیا ڈیولپمنٹ جو کافی نیگیٹو ہے وہ یہ کہ سیلز ٹیکس کی ریونیوز جو ہیں پچھلے سال کے آخری کوارٹر میں صرف 3% سے بڑھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کیئر ٹیکر حکومت نے خاص طور پہ ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے تاکہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو, اس لیے کہ جو باہر کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے نتیجے میں ریونیو سیلز ٹیکس کی گروتھ کافی حد تک ختم ہو چکی تھی. تو اب آپ بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ اگر ریوائزڈ بجٹ, ریوائزڈ فائنانس بل نئی حکومت نہیں پیش کرتی, انہیں اس وقت تک پیش کر دینا چاہیے تھا تاکہ سپٹمبر 2 مہینے تو گزر گئے. جی سر, 2 مہینے out of 12 are already gone. بالکل. We take a short break here. We'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے جی 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فوراً کرنا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ نئی حکومت آنے کے فوراً بعد اپنی پلاننگ کر کے آپ ایک فائنانس بل ریوائزڈ اور کوشش کرتے کہ ایک نیا ریوائز بجٹ پیش کرتے. وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. 3-4 چیزیں کرنی. ایک تو جو مراد دیے گئے انکم ٹیکس میں کم از کم آدھا جو ہے اس کا حصہ واپس لینا ہے. دوسری طرف پچھلے 4-5 سال سے ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز میں کافی کمی کر دی ہے, اور IMF پروگرام میں ہم پر پریشر پڑا کہ ہم اپنے ٹریڈ کو لبرلائز کریں. اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے ٹیرفز کا لیول جو ہے 30% میکسیمم سے گرا کر 20% پہ لے آئے. اس کی نتیجے میں امپورٹس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا, آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال. تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ عرصے کے لیے کم از کم اس کو واپس کم از کم 25 یا 30% تک لے جائیں تاکہ امپورٹس پہ کچھ کمی ہو, اور اس کے نتیجے میں ریونیوز میں بھی سگنیفیکنٹ اضافہ ہو سکتا ہے. تیسری طرف ہمیں سیلز ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے, انکم ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے. ڈاکٹر صاحب, I would like to read you something. یہ جو لاسٹ IMF کی رپورٹ تھی اپلوڈیڈ آن دی ویب سائٹ ان مارچ 2018, وہ کہتے ہیں, اور اس پہ I'd like your comment, وہ کہتے ہیں, and I'll read it out to you: regulatory duties on imports, cash margin requirements and the export support package are unlikely to facilitate a sufficient external adjustment in the absence of continued exchange rate flexibility. These measures may also adversely impact competitiveness in the medium term, with distortions and increased dependency on regulatory protection and fiscal incentives. Staff, yani IMF staff, recommends to remove these duties and cash margin requirements as soon as conditions allow. So what you're saying is those conditions do not allow right now to remove them, right? But we should go towards that. Do you agree with this? IMF کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی ملک ہو وہ اپنے جو دروازے ہیں وہ کھول دیں اور ٹریڈ میں اضافہ ہو. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ افسوس کی بات ہے کہ امپورٹس میں زیادہ اضافہ ہوا, ایکسپورٹس میں نہیں ہوا. دیکھیے ریگولیٹری ڈیوٹیز کے بھی میں خود خلاف ہوں, اس لیے کہ اس کی وجہ سے سمگلنگ اور انڈر انوائسنگ بہت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. البتہ تو ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہونے کا, رائٹ؟ تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. کیش مارجن ریکوائرمنٹس آن دی ادر ہینڈ, اگر امپورٹر اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرنسی کچھ ہفتوں میں یا کچھ دنوں میں گرنے والی ہے تو لہٰذا ایل سیز بڑھاؤ, جلدی امپورٹ کرو, تو اس کو روکنے کے لیے کیش مارجن ریکوائرمنٹس عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور ابھی جو کیش مارجن کیے گئے ہیں وہ بہت محدود انداز میں کیے گئے ہیں, ہمیں اس کو پھیلانا پڑے گا. تیسری طرف جو اصل چیز ہے کہ امپورٹس جو ریسرچ میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس وغیرہ نے کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹس پر اتنا زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ کو امپورٹس کی والیوم کو کم کرنی ہے تو آپ کو ڈیوٹیز میں اضافہ کرنے پڑے گا، کیش مارجنز ریکوائرمنٹس لانے پڑیں گے، اور کچھ کیسز میں خاص طور پہ چائنیز امپورٹس پر ہمیں ٹیرف کوٹاز لگانا پڑے گا۔ تو یہ سارا ایک پورا پلان آف ایکشن ہے۔ امید یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس اس پہ کام کر چکی ہوگی۔ ایک نیا فائنانس بل آئے تو ہم دیکھیں کہ امپورٹس کی کنٹرول کس طرح کیا جا رہا ہے، ایکسپورٹس کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے۔ یہ اہم ہے، ایبسولوٹلی ٹاپ پرائیورٹی، اور افسوس اس بات کا ہے ابھی تک بجٹ پیش ریوائزڈ بجٹ نہیں آیا ہے جو نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، so essentially what you are recommending is کہ because we are in a critical situation, fire fighting measures جو ہیں وہ required ہیں کہ جو existing tax base ہے اسی سے پیسے نکالے جائیں، اور وہ جو long term ہمارا objective ہونا چاہیے to reform the tax system, that should be phased in later. Is that your دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انکم ٹیکس میں ہم اس سال بجٹ میں ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا ریکوائرمنٹ کمپلسری کہ گاڑی خریدنا ہو تو آپ کے پاس انکم ٹیکس ریٹرن ہونا چاہیے، یا اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں 40 لاکھ کے اوپر تو اس کا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ اس طرح دو اور چیزوں پر ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایس سی سی پی میں جو کمپنیز کی رجسٹریشن ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے۔ دوسرا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے پروفیشنل ایسوسیشنز وغیرہ جو ہیں اس کی ممبرشپ شوڈ بی لنکڈ ٹو فائلنگ انکم ٹیکس ریٹرنز، اس سے بیس میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف سیلز ٹیکس کے نظام میں امپورٹ سیلز ٹیکس پہ لگائیں، سروسز پہ لگائیں، یہ بہت اچھا پوٹینشل ریونیو سورس ہے، اس کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا، انڈیا نے بہت ایکسپلائٹ کیا اور ریونیوز بہت حاصل کیے ہیں۔ What about the stock market؟ آپ نے جی اسٹاک مارکیٹ پہ اس سال ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو۔ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ اس نئی گورنمنٹ آنے کے بعد سے مارکیٹ تقریباً گرتا رہا ہے، 1300 پوائنٹ گر چکا ہے۔ تو اس وقت ہم کیپٹل مارکیٹ کو چھونا نہیں چاہتے، اس لیے کہ خطرہ یہ کہ باہر کا پیسہ یہاں سے جلدی چلے جائے گا۔ البتہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل گینز جو ہے وہ پراپرٹیز پر آپ بالکل کریکٹ انداز میں لگائیں، اور اس کو انشور کریں کہ ہم کچھ حد تک یہ جو ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کریں ٹورڈز پروڈکٹیو انویسٹمنٹ۔ سو کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی وی آر اسٹرانگلی ریکمینڈنگ۔ Okay, all right, we'll take a short break again, Dr. Saab. We'll be right back. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Dr. Saab, this is our major problem, major issue that needs to be dealt with is our debt problem, both external and external one is very acute, جیسے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرامز کیے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو how would you suggest that we deal with this? Because immediately تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے کی billions of dollars کی ضرورت ہے، اسد عمر نے 9 بلین کا ہے، غالباً آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زیادہ چاہیے۔ ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس وقت دنیا میں کافی ٹرموائل ہے۔ ایک تو اینٹی گلوبلائزیشن امریکہ نے شروع کر دی، ٹیرف پروٹیکشن۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ گلوبلی بڑھتے جا رہے ہیں، اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ جو نیگیٹو ہے باقی ملکوں کے لیے کہ ڈالر اپریشیٹ کر رہا ہے، اور پاؤنڈ، ین، چائنیز یوان، ہماری کرنسی سب گر رہے ہیں، اور سٹاک مارکیٹس جو ایمرجنگ سٹاک مارکیٹس اس سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ یہ سارے نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہیں اور وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دیز ڈیولپمنٹس۔ اب پرابلم اس میں جو ڈیٹ کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے اس وقت بانڈز فلوٹ کرنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو ہماری اپنی ریزرو پوزیشن خراب ہے۔ اب آپ سوچئے ترکی جو ہے، جو اس کی پر کیپٹا انکم ہم سے 5 گنا ہے، وہ بانڈز جو فلوٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی 19% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایکسس ٹو ڈیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹس از بیکمنگ مور ڈیفیکلٹ۔ لہٰذا ہمیں پوری کوشش اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ ہم پالیسیز اور اپنے ڈومیسٹک میجرز کے تھرو جس حد تک ہو سکے کم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ باہر سے پیسے آنے کا جو رفتار ہے
उसका कम होने का बहुत बड़ा खतरा है। So essentially what you're saying is कि हमें चाहिए कि हम जो डेट है उस पे जो असद उमर ने 9 बिलियन कहा था, do you agree with that figure or you think it's much higher? देखिए वो मेरे ख्याल से, मेरा तो अंदाज़ा ये है कि 9 बिलियन की रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ 6 महीने की है। पहले उन्होंने 12 बिलियन का फिगर मेंशन किया था, अब पता नहीं 9 बिलियन कहाँ से ले आए हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि लगभग 18 अरब डॉलर की जरूरत है पाकिस्तान को, और उससे अगर कम करना है तो हमें अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना पड़ेगा। 18 बिलियन तो बहुत ही चैलेंजिंग है, तो वी नीड टू गो इनटू व्हाट शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इफ वी कांट सेल बॉन्ड्स और एनीथिंग, व्हाट अबाउट व्हाट इमरान खान इज सेइंग कि हम अपना जो हमारा जो डायस्पोरा बॉन्ड्स हैं, जो पाकिस्तानीज बाहर हैं सेटल्ड हैं, उनका करेंगे। जी वो जरूर करें, मगर उसका वॉल्यूम जो होगा वो इतना ज्यादा, शुरू में 2 या 3 अरब डॉलर तक मिल जाए तो हम बड़े खुश होंगे। आपकी रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज्यादा है, और आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसी तरह से इस साल जल्द से जल्द इक़दामात लेकर अपने करंट अकाउंट डेफिसिट का गैप को कम करना है, इसलिए कि जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो डॉक्टर साहब। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जो डॉक्टर साहब ने कहा है, वो ये है कि जो डेटा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, वो काफ़ी फ्लॉड रहा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इसहाक डार एंड देन मिफ्ता इस्माइल। इनको चाहिए है, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रेंथन इमीडिएटली करें, और जो एक्चुअल डेटा है वो आप करें। यही वजह है कि असद उमर साहब कभी कहते हैं कि 9 बिलियन का गैप हमें चाहिए, 9 बिलियन डॉलर्स चाहिए, बाज़ औक़ात कहते हैं 12 बिलियन डॉलर्स चाहिए। सो डेफिसिट का भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 6.6% नहीं, अकॉर्डिंग टू sort of carefully worked out data, rationalized data, it's closer to 7.5%. मेरे लिहाज से तो उससे भी हायर है, but in any case there is a need to have a very very strong Pakistan Bureau of Statistics. इजाज़त दीजिए इसी के साथ, thank you.